السلام علیکم سامعین، 11 سفر المظفر اور 29 اگست ہے۔ خبر کا عنوان ہے وطن عزیز کی محبت۔ اس تعلق سے سوشل انڈیا نیوز کے اس نامہ نگار نے جامعہ اشرف العلوم رشیدی گنگوہ کے محتمم اور شیخ الحدیث جامع شریعت و طریقت حضرت مولانا مفتی خالد سیف اللہ قاسمی دامت برکاتہم کا تفصیلی انٹرویو لیا ہے، جو پیش خدمت ہے۔ برسوں سے یہ اس سوال میں الجھن میں تھا، اور اس کے لیے میں مزرعہ علوم سہارنپور کے سابق شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یونس رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ میں نے ان سے یہ عرض کیا تھا، یہ دریافت کیا تھا کہ کیا حب الوطن من الایمان کوئی حدیث ہے؟ مولانا رحمۃ اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ الفاظ حدیث نہیں ہیں، یہ متن حدیث نہیں ہے، البتہ اس مفہوم حدیث ہے، اور اس معنی کی بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو حضرت مولانا صاحب، میرے ساتھ آپ سے دو سوال ہیں۔ تو ایک اس حدیث کے بارے میں تھوڑا تفصیل سے ہم بتلا دیں، اور دوسرا ہے کہ جگہ جگہ وطن عزیز کی محبت کے، وطن عزیز سے محبت کے اعلان اور نعرے لگتے رہتے ہیں، تو ہندوستان سے، اپنے ملک سے، وطن عزیز سے محبت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اپنے وطن سے انسان کو جو محبت ہوتی ہے، وہ فطری محبت ہوتی ہے۔ چاہے وہ دنیا کے کسی بھی محل میں چلا جائے اور شاندار مکانوں میں گھوم آئے، لیکن پھر بھی اس کے دل میں اپنے اس جھونپڑے کی قدر ہوتی ہے جو اس کے وطن میں ہوتا ہے۔ یہ ایک وہ فطری جذبہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کے اندر بھی موجود تھا، صحابہ کرام کے اندر بھی موجود تھا، اور تمام دنیا کے انسانوں کے اندر موجود رہتا ہے۔ اس بات کی دلیل کہ انبیاء علیہ السلام کے اندر بھی جذبہ موجود تھا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ پاک کے قریب تشریف لاتے تھے کسی بھی سفر سے واپسی پر، تو اپنی سواری کی رفتار تیز فرما دیا کرتے تھے، اور اپنے مقدس شہر میں آقا نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو داخل ہونے کا ایک اشتیاق غالب ہوتا تھا۔ اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ وطن انسان کو کس قدر عزیز ہوتا ہے، اور اس بات کی دلیل کہ صحابہ کرام کو یہ جذبہ پورے طور پر موجود تھا یہ ہے کہ جب وہ حضرات مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے چلے آئے، آ کر بہت سے حضرات تو بیمار بھی ہو گئے۔ اس بیماری میں اس بات کے بھی دخل تھا کہ ان کو نہایت افسوس تھا اپنے وطن عزیز سے مفارقت کا۔ یہ بات رسول پاک علیہ السلام کی خدمت اقدس میں جب پہنچائی گئی کہ ایسا ہو رہا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے اس بات کی دعا کی کہ اے اللہ، ان کی دلوں میں مدینہ پاک کی محبت مثل مکہ کے بلکہ اس سے بھی زیادہ پیدا فرما۔ اس کی محبت ان کے دلوں میں پیدا فرما، اور یہاں کی آب و ہوا اور یہاں کی فضاؤں کو بہتر فرما۔ تو معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ کرام کے اندر بھی جذبہ تھا، اور اولیاء اللہ کے اندر بھی جذبہ ہوتا ہے، اور علماء صلحاء کے اندر اور عام مؤمنین کے اندر، عام انسانوں کے اندر بھی یہ جذبہ ہوتا ہے، بلکہ یہ جذبہ حیوانوں کے اندر بھی ہوتا ہے۔ ایک حیوان کسی جگہ پر تھوڑا ہی وقت رہنا شروع کر دے، آپ اس کو وہاں سے نکالیں تو جلدی سے نکلنے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جذبہ کوئی مضمون نہیں ہے بلکہ محمود جذبہ ہے۔ تو
یہ ہونا چاہیے سب کے اندر. رہی یہ بات کہ وطن کی محبت کے کیا معنی ہے. بعض لوگ اس میں خلط کر دیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وطن سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ وطن کی عبادت کی جائے. محبت کے معنی عبادت کے نہیں ہوتے، اور نہ محبت عبادت کو مستلزم ہے. انسان کو اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے کہ وہ ماں باپ کی عبادت کرنے لگتا ہے. ہر شخص کو اپنی اولاد سے بے انتہا محبت ہوتی ہے اور یہ محبت فطری ہے. تو کیا وہ اس کی عبادت کرتا ہے؟ انسانوں کے دلوں میں اپنے گھر والوں کی محبت ہوتی ہے، تو اس کی کیا معنی ہے کہ ان کی عبادت شروع کر دی جائے؟ یہ عبادت اور محبت لازم اور ملزوم نہیں ہے کہ جہاں محبت ہو وہاں عبادت ہو. عبادت تو صرف خالق تعالیٰ کی ہوگی جس نے یہ سب نعمت عطا فرمائی. وہ زیادہ مستحق ہے، وہ سب سے زیادہ مستحق ہے عبادت کے، جنہوں نے یہ وطن دیا، آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا. وہی عبادت کے لائق ہے، وہی ہمارے خالق و مالک ہے. عبادت تو خاص اب تعالیٰ جل شان ہو اما نوال ہو کا حق بنتا ہے. دوسری بات یہ کہ آپ نے پوچھا کہ وطن کے محبت کے کیا معنی ہے. بندے ناقص کی نظر میں محبت کی یہ معنی ہے کہ وطن کے ہر ذرے سے محبت کی جائے. ایک عاشق انسان کے لیے، ایک محب انسان کے لیے تو اپنے دیار کے کانٹوں سے بھی محبت ہوتی ہے. یہ کیسی محبت کا دعویٰ ہے کہ وہاں انسانوں سے محبت نہیں ہے. ہر وقت انسانوں کے اندر لڑائی جھگڑے ہیں، اختلافات ہیں، قتل و غارت گریہ ہے. وہ اس کو مارتا ہے، وہ اس کو مارتا ہے. انسانوں سے اچھی تو جنات ہی رہے کہ جنات میں آپس میں قتل و غارت گریہ نہیں ہے، ایسی دشمنیاں نہیں ہیں. مذاہب کے اختلاف، طبیعتوں کا اختلاف ان کے اندر بھی ہے، لیکن ان کے اندر یہ قتل و غارت گری کے واقعات نہیں ہوتے. اور انسان جس کا مادہ ہی انس ہے اور اس کی طبیعت میں اللہ نے انس رکھا ہے، اپنی ذات سے بھی، خود باری تعالیٰ کی ذات سے بھی اس کو انسیت ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ بھی اسے انسیت ہوتی ہے. ایک دوسرے کے بغیر اس کا کام بھی نہیں چلتا. وہ مذہب کی بنیاد پر یا اور دوسرے معاملات پر ایک دوسرے کو قتل کر رہا ہے، حالانکہ انسان کی جان تو سب سے زیادہ عزیز ہے کہ ساری کائنات کو اللہ پاک نے انسانوں کے لیے پیدا فرمایا. یہ باتیں اپنے وطن کی محبت کے خلاف ہیں اور اپنے وطن کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہیں. تو ہم نے مان لیا کہ ایک ہندو شخص نے ایک مسلمان شخص کو مارا، ایک مسلمان نے ایک غیر مسلم کو مار دیا. لیکن مارا کس کو ہے؟ ایک ہندوستانی کو مارا ہے نا. ایک ہندوستانی بندے کو کم کیا اس نے. اس کی جان کا نقصان، اس کے املاک کا نقصان، اس کی اشیاء کا نقصان، یہ وطن کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے. اگر کوئی شخص نو چاہے کہ اس کے گھر میں امن و امان ہو، وہ کیا کہے گا؟ اس گھر کے تمام افراد کو، تمام بچوں کو، اگر وہ بڑا ہے، والد ہے، تو تمام بچوں کے اندر انصاف اور محبت قائم کرے گا. اگر وہ بڑا بھائی ہے تو تمام چھوٹے بھائیوں کے نظام کو صحیح لے کے چلے گا. اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس گھر کو تباہ کر دے، وہ کیا کرے گا؟ اپنے بچوں کے اندر لڑائیاں پیدا کرے گا، اپنے بھائیوں کے اندر لڑائیاں پیدا کرے گا، محلے والوں کے اندر لڑائیاں پیدا کرے گا. تو جس گھر کے تباہ کرنا ہو، برباد کرنا ہو، اس گھر کے اندر آپ لڑائی کرا دو، اور لوگ لڑائی کرا دیتے ہیں. وہ گھر تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اس کی ساری ترقی رک جائے گی، امن و امان ختم ہو جائے گا. تو وہ لوگ جو ان باتوں کا خیال نہیں کرتے ہیں، خود اپنے ہی گھر کو آگ لگا رہے ہیں، اپنے ہی گھر کو اختلافات کے اندر جھونک رہے ہیں اور ہر وقت نفرت کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ہزاروں سال سے جو محبتیں چلی آ رہی تھی ان کو تباہ برباد کر رہے ہیں.
हजारों साल से सब लोग मोहब्बत से यहाँ रहते थे, साथ बैठा उठा करते थे, जिसका जो मजहब था, मसलक था, उस पर अमल किया करता था। न यहाँ कोई चोरी करता था एक दूसरे की, न कत्ल गारतगिरी करता था, न कोई माल छीनता था। साथ में रहते थे, आते जाते थे, एक दूसरे के गम के अंदर शिरकत करते थे। इस कदर मोहब्बत थी। जब ये मुल्क मोहब्बत का गहवारा था, उस वक्त ये मुल्क सोने की चिड़िया था। और आज क्या हाशर है? आज सब कुछ होते हुए यहाँ अमन अमान नहीं, और बहुत बड़ी तादाद, एक दोस्त ने बताया कि 25-26 लाख इंसान यहाँ से मुल्क को छोड़कर जा चुके हैं। तो ये बात सही है? ये बात सही है, और उनमें उनकी तादाद बड़ी है। उनमें मालदार लोग भी हैं और ताजिर लोग भी हैं, बिजनेसमैन हैं जो मुल्क को छोड़ चुके हैं, और उन्होंने बाकायदा नंबर 1 में कानून के दायरे मुल्क को छोड़ा है, और उन्हें बज़ाहिर कोई वजह नहीं बताई है, लेकिन अपने उनका कारोबार के नुकसान की वजह से उन्हें। और ये सुनकर और ताज्जुब हुआ कि इन छोड़ने वालों में ज्यादातर हमारे गैर मुस्लिम भाई। ये सुनकर तो और ताज्जुब हुआ कि वो क्यों छोड़ के जा रहे हैं, और उनको यहाँ तक पहुँचा दिया कि अपने वतन ही को वो छोड़ के जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान जैसा वतन दुनिया के अंदर नहीं हुआ, जिसमें सारे मौसम जमा है। एक आदमी अगर यूँ चाहे कि फुल गर्मी में रहे तो वहाँ, एक आदमी यूँ चाहे कि गर्मी के मौसम में सर्दी में रहे तो वहाँ चला जाए, और उसको हर तरह की राहत मौजूद, और कम से कम अखराजात के अंदर अपनी मईशत को आदमी यहाँ चला सकता है। तो इस वतन की सारी खूबसूरती, सारा ऐश और आराम किन चीज़ों ने खराब कर दिया। और सिर्फ एक तबके का नहीं, वो तबका तो सब्र का आदी है, ईमान वाला तबका तो सब्र का आदी है। दूसरे लोग तो छोटी सी परेशानी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, ईमान वाले तो हर बात को ये कहकर बर्दाश्त करते हैं, कुल्लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना व हुवा मौलाना व अलल्लाहि तवक्कलना व अलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुमिनून। ईमान वालों को तो यहाँ भी सब्र आ जाता है। और ये कितनी अफसोस का पहलू है कि कुछ लोग जो कह रहे थे कि यहाँ से लोग चले गए, लोग चले गए, 25-26 लाख लोगों का हिंदुस्तान को छोड़कर चले जाना, और मालदारों को यहाँ से निकल जाना, अपने अमवाल को कहीं और ट्रांसफर करना, ये हालात इस मुल्क के हो चुके हैं कि अमन अमान खत्म हो गया, झूठ का दौर दौरा हो गया, इंसाफ यहाँ से उड़ गया। यहाँ की तिजारत की आप हालत देखो, यहाँ की सियासत की हालत देखिए आप, सच्चाई का कहीं नाम ही नहीं। सच्चाई और इंसाफ जिस कौम से रुखसत हो जाए, वहाँ अमन अमान नहीं कायम हो सकता। हम सब की जिम्मेदारी है कि यहाँ अमन अमान कायम करें, हर शख्स से मुतमईन हो, हर शख्स से मोहब्बत करने वाला हो, और उसके दिल में कोई खौफ ना हो। ये ऐसा माहौल का पैदा होना, ये सब के लिए नुकसानदेह है। अल्लाह पाक हमारे इस वतन की हर तकलीफ से हिफाजत फरमाए, और यहाँ तमाम बाशिंदों को अमन व अमान नसीब फरमाए, और उनको मोहब्बत और प्यार से रहने की तौफीक नसीब फरमाए। सामीन, आपने सुन लिया, हज़रत वाला की जो तशवीश है वो ये है कि मुल्क के जो समाज हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, जिससे जाने वाली हर एक का नुकसान हो रहा है, और इंसान के हिंदुस्तान का नुकसान हो रहा है। बुनियादी बात है कि इस काम के लिए 2 सतह पर काम होना चाहिए। जहाँ मिली तंजीमें बाहमी यगानत, बकाए बाहमी सालमियत के लिए काम करती हैं, वहाँ सरकार का फ़र्ज़ है वो ऐसा माहौल पैदा करे जिससे हर इंसान अमन अमान करे।